انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں. لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانی و مستقل ہوتی ہیں. لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے. ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت تو مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا. شدید دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں. مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا. مکان بنواتا ہے، پردیسیوں کی مٹی پھانکتا ہے. آخر میں جوان بچے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی. تھوڑی سی دیر، صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے. دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے دل پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی. بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں. ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے. کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں. ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو بس یہی سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اس سے کیوں کروں. جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں. وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے. ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے اور آسانیاں بانٹتے ہیں. محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں. بانو کہتی تھیں کہ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے. یہ ایک راز ہے جو اسکول اور یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا. لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا. ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں ضرور برے ہوتے ہیں. سبھی اچھے ہیں، بس اللہ تعالیٰ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں. محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے. عورت کی مہارت فقط یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اس کی اصل مہارت تو یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے. ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے. ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں. جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین ہو گیا. فرض کرو ایک عام سا شخص ہو، اسے تم اپنے لیے خاص بناؤ، اس پر تم اپنی تمام تر محبتیں نچھاور کر دو، اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرو، اسے دیکھ کر جو اسے دیکھے بنا سانس لینا بھی حرام سمجھو.
اس کے ہر ایک عیب کو نظر انداز کرو، ہر وقت اسی کی یادوں میں کھوئے رہو، اس کے لیے مر جانا تک قبول کر لو، پھر وہی شخص تمہیں نظر انداز کرے، اس شخص کو کسی اور کا ہوتا دیکھو، وہ کسی اور کے لیے تڑپے اور تم اس کے لیے تڑپو، یقین جانو انسان مر تو جاتا ہے پر موت نہیں آتی۔ کوئی آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور آپ کو بھی محبت ہو ایسے شخص کا ساتھ چھوڑ کر شاید اس دنیا میں تو آرام سے جی سکو، لیکن اس کی قیامت میں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا چاہے پھر عورت ہو، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا کہ پکوان میں نمک کا، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹھوکر کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ جو سلام کرنا اور رکوع میں جانا جانتے ہوں کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ کالج کے زمانے میں سینما کی کھڑکی کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر جب ہم 3-4 دوست ٹکٹ خریدنے جاتے تھے تو اکثر ہم میں سے کسی نہ کسی دوست کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور وہ قطار سے نکل کر ایک طرف ہو کر تسمے باندھنے لگ جاتا۔ دوسرے دوست اس کا ٹکٹ خرید لیتے تھے اور یہ جتاتے نہیں تھے کہ تم کنجوس ہو اور بیزار ہو یا پھر غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، بس ایسے ہی عزت رہ جاتی تھی، یاری رکھ لی جاتی تھی۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی پاکیزگی کے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ برے وقتوں میں اپنے ساتھیوں سے آگے رہو، جب انعام تقسیم ہونے لگے تو ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدارس کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ انسان کچھ تعلقات کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، علم سے خوف زدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی لگن کسی اور طرف ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے۔